اللہ اکبر اللہ اکبر۔ بسم اللہ، الحمد للہ، الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج انشاءاللہ سسٹرز ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 90 سے لے کر 96 تک کو اسٹڈی کریں گے۔ آئیے اسٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ کیسا برا ذریعہ ہے جس سے یہ اپنے نفس کی تسلی حاصل کرتے ہیں کہ جو ہدایت اللہ نے نازل کی ہے اس کو قبول کرنے سے صرف اس ضد کی بنا پر انکار کر رہے ہیں کہ اللہ نے اپنے فضل سے اپنے جس بندے کو خود چاہا نواز دیا، لہٰذا اب یہ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے ہیں اور ایسے کافروں کے لیے سخت ذلت آمیز سزا مقرر ہے۔ اچھا، یہ اب ہم نے آیت نمبر 96 کا جو ہے وہ ٹرانسلیشن دیکھی ہے۔ ہوا یہ تھا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بوست ہے وہ سب کے اوپر ظاہر ہو گئی، تو یہود نے وہی، جیسا کہ میں نے آپ کو پچھلے لیکچر میں بتایا کہ وہ صرف اور صرف حسد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو نبوت ہے اس کے انکاری ہو گئے تھے۔ تو وہ کہنے لگے کہ نہیں ہے، ہم ان کو نہیں مانیں گے کیونکہ یہ ہماری جو ہے اس نسل میں سے نہیں ہے۔ تو یہ جو ان کا حسد تھا اور بغض تھا، ان کو جو تھا وہ حق کی طرف آنے سے اس نے روک دیا۔ اچھا، یہ بار بار حسد کے اوپر بات ہو رہی ہے، ہم لاسٹ لیکچر میں بھی دیکھ رہے تھے، اس سے پیچھے بھی جو آیا اس چیز پر بات آئی ہے۔ سنن ترمذی کی روایت ہے، یہ 2510۔ بہت غور سے سننی ہے آپ لوگوں نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تمہارے اندر اگلی امتوں کا ایک مرض گھس آیا ہے، غور سے سنیے گا، اور یہ حسد اور بغض کی بیماری ہے۔ ٹھیک ہے، تمہارے اندر اگلی امتوں کا ایک مرض گھس آیا ہے اور یہ حسد اور بغض کی بیماری ہے، یہ مونڈنے والی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ سر کے بال مونڈنے والی ہے، بلکہ یہ دین مونڈنے والی ہے۔ اللہ اکبر۔ قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، تم لوگ جنت میں داخل نہیں ہوگے جب تک ایمان نہ لے ہو، اور مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ آپس میں محبت نہ کرنے لگو۔ اور کیا میں تمہیں ایک ایسی بات نہ بتا دوں جس سے تمہارے درمیان محبت قائم ہو؟ تم سلام کو آپس میں پھیلاؤ۔ اب ذرا اس حدیث کو آپ خود سوچیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تمہارے اندر پچھلی قوموں والی، جو پچھلی امتوں میں جو برائیاں تھیں، وہ جو بیماری ہے، جو برائی ہے، جو بیماری ہے وہ گھس آئی ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ حسد اور بغض کی بیماری ہے، اور یہ دین کو موڑنے والی ہے۔ کبھی آپ نے سیلون دیکھا ہو کسی، I'm sure آپ سب نے دیکھا ہوگا، تو کسی اس کو باربر کو دیکھا ہو، جو نائی وغیرہ ہوتے ہیں، تو وہ جب وہ سر مونڈ رہے ہوتے ہیں اس مشین کے تھرو، I'm sure آپ سب نے اس چیز کو ایکسپیرینس کیا ہوگا، تو وہ سارے کے سارے بال جو ہوتے ہیں وہ اتر اتر کے جا رہے ہوتے ہیں۔ جب ہم حسد کر رہے ہوتے ہیں نا کسی سے، تو سیم یہی چیز اپلائی کریں کہ ہم اپنے دین کو بھی اسی طرح مونڈے جا رہے ہیں۔ ذرا امیجن کریں، وہ نقشہ اپنے دماغ میں لائیں کہ کسی کا سر مونڈ رہا ہے، اور ساتھ ساتھ یہ تصور کریں کہ جب میں کسی کے ساتھ حسد کر رہی ہوں تو میں اپنے دین کو بھی اسی طرح مونڈے جا رہی ہوں۔ یہ اتنی بری چیز ہے حسد اور بغض، یہ دلوں کا، یہ انسان کو ہدایت نہیں حاصل کرنے دیتا، اور حسد پیدا ہوتا ہے تکبر سے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے نا آپس میں انٹر لنکڈ ہیں، تو اپنے دلوں کو ہمیں اس چیز سے، اس گندی بیماری سے پاک کرنا ہے۔ دیکھیے اگزامپل ایک میں آپ کے سامنے رکھتی ہوں، جتنی مرضی تیز بارش ہو رہی ہے، جتنی مرضی موسلادھار بارش ہو رہی ہے، آپ نے ایک برتن جا کے الٹا رکھ دیا، ٹھیک ہے، اس کو الٹا آپ نے رکھ دیا، برتن بھرے گا اس میں؟ پانی آئے گا اس میں کوئی؟ کیونکہ برتن ہی الٹا ہے۔ ایسے ہی جس دل میں حسد، بغض، تکبر، کینہ ہوگا، اسے ہدایت کہاں سے ملے گی؟ جب ہم ہر ایک سے جیلسی کر رہے ہوں گے، ہر ایک کے لیے برا سوچ رہے ہوں گے، ہر ایک کے لیے ہمارے دل میں کینہ ہوگا، خود کو ہم کچھ شے سمجھ رہے ہوں گے، ہدایت کہاں سے آئے گی ان دلوں میں؟ اللہ کا خوف کہاں سے آئے گا؟ اللہ کا تقویٰ کہاں سے آئے گا؟ اللہ سے کیا ڈریں گے؟ دنیا داری ہمارے اندر اچھی بسی ہوگی۔ اگر ہمیں چاہیے نا کہ اس قرآن سے ہمیں ہدایت ملے، ہماری آخرت بھی سنورے، دنیا بھی سنورے، چاہتے ہیں نا، ہم سب چاہتے ہیں نا، ہم سب کی خواہش ہے، تو اپنے دلوں کو ہمیں یہ جیلسی
بغض اور جتنی اس طرح کی اخلاقی بیماریاں ہیں، تکبر اسپیشلی، ان سے ہمیں اپنے دلوں کی صفائی کرنی ہے. باطن کی صفائی جیسے ہم اپنے جسم کی کرتے ہیں نا صفائی، اپنے آپ کو کتنا کلین رکھتے ہیں، ہمیں اچھا لگتا ہے، اسی طرح اپنے اندر کی بھی صفائی کرنی ہے. یہ صفائی ہوگی تو اندر ہدایت آئے گی نا. خالی جگہ خالی ہوگی تو کچھ آئے گا نا. اب ایک کمرہ ہے، اس کے اندر اتنا سامان بھرا ہوا ہے، میں اوپر سے اور سامان اس میں لاتے جاؤں تو اس کے اندر فٹ آئے گا نہیں نا. پہلے اس کمرے کا جو سامان ہے، اس کے اندر جو بھی گند جو ہے، کاڑ کباڑ ہے، اس کو باہر نکالنا پڑے گا، تب جا کے جو اندر ہے اس کے سامان جو ہے وہ رکھیں گے. اسی طرح سے دل کے اندر سے منفی چیزیں باہر نکلیں گی تو پازیٹیو چیزیں اندر آئیں گی نا. نیگیٹو ایموشنز باہر نکالیں اپنے دلوں سے، اپنی زندگیوں سے، اپنے رشتوں سے، اپنے ارد گرد سے. یہ بہت سمجھنے کی باتیں ہیں. بار بار یہ ٹاپک آ رہا ہے، حسد. علماء یہود کو، بنی اسرائیل کو کیا چیز جو تھی وہ ہدایت، ان کے لیے ہدایت کی آڑ میں آ گئی. کس چیز نے ان کو ہدایت حاصل نہ کرنی تھی؟ وہ یہ حسد تھی، تکبر تھا. وہ خود کو بہت بڑا عالم سمجھتے تھے اور عربوں کو کہتے تھے یہ تو امی ہے، یہ تو ان پڑھ لوگ ہیں، یہ تو خود اپنے مسئلے ہم سے پوچھنے آتے ہیں. اب ان میں نبی آ گیا، اب ہم ان کو مان لیں اپنا امام. اس بنا پر انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کر دیا. اتنا بڑا گناہ. اور یہ ہوا کیوں؟ اسی حسد کی وجہ سے. تو اس چیز کو اب ہمیں خود دیکھنا ہے. ہر انسان اپنا چیک اینڈ بیلنس خود کرے. ہر شخص اپنے آپ کو خود بہتر جانتا ہے. اور اسی طرح جو آیت کے یہ الفاظ ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَىٰ غَضَبٍ، اب اس میں غضب پر غضب، اس سے کیا مراد ہوا؟ ایک کوشچن آتا ہے نا ہمارے مائنڈ میں کہ غضب پر غضب کیا تھا یہود پر. غضب پر غضب یہ تھا کہ انہوں نے نہ تو تورات کو مانا اور نہ ہی قرآن کو مانا. اب تورات کو کیسے نہیں مانا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے انکار کر دیا تو انڈائریکٹلی تو انہوں نے اپنی کتاب کا بھی انکار کر دیا، کیونکہ ان کی کتاب میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی پروفیسیز تھی، ساری جو تھی بشارتیں موجود تھیں کہ ایک آخری نبی آئے گا، ایک کتاب جو ہے وہ آنی ہے. تو جب انہوں نے قرآن کا انکار کیا تو انڈائریکٹلی اپنی کتاب کا بھی انکار کر دیا. تو یعنی غضب پر غضب، گناہ پر گناہ، ڈبل گناہ اپنے اوپر لے لیا. اور ایک اور لیسن جو اس آیت سے ہمیں ملتا ہے وہ یہ ہے کہ اس آیت میں اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ میرا فضل ہے. الا من یشاء من عبادہ، یہ میرا فضل ہے، میں جس کو چاہتا ہے دیتا ہوں. تو قرآن اللہ کا فضل ہے. تو جو لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں، سیکھ رہے ہیں، وہ اللہ کے فضل میں ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاتی ہوں، جو لوگ قرآن کے اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، اسپیشلی یہ چیز بسا اوقات آپ کے ساتھ ہوئی ہوگی کہ آپ کبھی دنیاوی لحاظ سے کسی کو دیکھیں نا، اپنے سے بہت اوپر کے، اس کا گھر بہت پیارا ہے یا لائف سٹائل بڑا لگژریس ہے یا بہت ساری چیزیں اللہ جل شانہ نے اس کو دے رکھی ہیں، اور آپ کو اپنی تھوڑی لائف کم لگے اس کے کمپیریزن میں. ہم کمپیئر کرتے ہیں نا اکثر اوقات اپنے آپ کو دنیاوی لحاظ سے اوروں کے ساتھ. تو میں آپ کو یہ کہوں گی کہ اگر ہمیں کسی کی کوئی دنیاوی چیز دیکھ کر ایسا لگے کہ ہمارے پاس وہ چیز نہیں ہے اور اللہ نے ہمیں یہ قرآن دے رکھا ہے، تو اس کا مطلب ہے ہمیں اس کتاب کی قدر ہی نہیں ہے، ہم نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی. جیسے سورہ انعام میں ہے نا وما قدر اللہ حق قدری، انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہ کی جیسا کرنے کا حق تھا. کہ اللہ نے آپ کو کیا نعمت نواز رکھی ہے، کیا چیز اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، ہمیں پھر بھی دوسروں کی نعمتیں جو ہیں وہ زیادہ اچھی لگ رہی ہیں، ہمیں زیادہ لگ رہا ہے کہ اس کے پاس زیادہ بڑی چیز ہے. ہمیں اس کتاب کی قدر نہیں ہے. اللہ ہر چیز بغیر مانگے دے دیتا ہے، رزق بغیر مانگے دیتا ہے، اولاد بغیر مانگے دیتا ہے، سب کچھ دے دیتا ہے. ہدایت بغیر مانگے نہیں ملتی. اور یہ وہ نعمت ہے اللہ جل شانہ کہتے ہیں جس کو میں نے دے دی تو اس کو خیر کثیر دے دی. بہت ساری خیر اس شخص کو مل گئی ہے جس کو ہدایت مل گئی، جس کو قرآن مل گیا. اور خوشیاں مناؤ اس پر کہ جس کو اللہ جل شانہ اپنا کلام دے دیں، اپنا ذکر دے دیں. تو دو لیسن ہمیں اس آیت سے ملتے ہیں. ایک تو حسد سے بچنا ہے جو کہ ہم بہت دفعہ ڈسکس کر چکے ہیں، اور دوسری بات قرآن اللہ کا فضل ہے، اس پر اللہ کا شکر گزار ہمیں ہونا چاہیے، نہ کہ یہ اس پر ہم اپنے آپ کو کمپیئر کریں دوسروں کے ساتھ کہ میری زندگی میں یہ کمی ہے، یہ کمی ہے، وہ کمی ہے. اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنا کلام پڑھنے، اس کو سمجھنے، اس کو سیکھنے، اس کو سکھانے کی توفیق عطا کر دی ہے. جتنا اللہ کا شکر ادا کریں کم ہے. آگے بڑھتے ہیں. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ.
جب ان سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے اس پر ایمان لاؤ، تو وہ کہتے ہیں ہم تو صرف اس چیز پر ایمان لاتے ہیں جو ہمارے ہاں یعنی بنی اسرائیل میں اتری ہے، اس دائرے کے باہر جو کچھ آیا اس سے ماننے سے وہ انکار کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے اور اس تعلیم کی تصدیق اور تائید کر رہا ہے جو ان کے ہاں سے پہلے موجود ہے۔ اچھا ان سے کہو اگر اس تعلیم ہی پر ایمان رکھنے والے ہو جو تمہارے ہاں آئی تھی تو اس سے پہلے اللہ کے ان پیغمبروں کو جو خود بنی اسرائیل میں پیدا ہوئے تھے تم کیوں قتل کرتے رہے ہو؟ بنی اسرائیل کا یہ کلیم تھا کہ ہم قرآن کو نہیں مانیں گے اور پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھی ہم انکار کریں گے، ہم صرف اپنی کتاب کو مانیں گے اور اپنے پیغمبر کو مانیں گے۔ تو اللہ جل شانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تھرو انہیں کہلوا رہے ہیں کہ اے نبی تم ان سے کہو کہ اگر ان کا یہ کلیم ہے کہ انہوں نے آپ کی کتاب کو نہیں ماننا، قرآن کو نہیں ماننا، آپ کا انکار کرنا ہے، تو ان سے یہ پوچھو انہوں نے اپنی کتاب کے ساتھ کیا کیا ہے، انہوں نے اپنے پیغمبر کے ساتھ کیا کیا ہے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کو ذرا ان کا ایٹیٹیوڈ یاد دلاؤ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام 40 دن کے لیے کوہ طور پر گئے تو انہوں نے پیچھے سے بچڑے کو معبود بنا لیا، کیسی کھلی کھلی نشانیاں دیکھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی کہ کس طرح اللہ جل شانہ نے ان کو فرعونیوں کی قوم سے نجات دلائی، سب کچھ ہی اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ ان کے سامنے جو دریا ہے وہ 2 ٹکڑوں میں بٹا، من و سلوہ ان کے لیے اتارا گیا، بادلوں کا سایہ کیا گیا، ہر طرح سے ان کو واضح اور سری نشانیاں دکھائی گئیں۔ ایک سلیم الفطرت انسان، ایک ذہین شعور انسان کے لیے وہ کافی ہے، لیکن اس کے باوجود کیا کیا انہوں نے؟ بچڑے کو معبود بنا لیا۔ تو انہوں نے تو اپنی کتاب کو بھی تو نہیں مانا نا۔ اصل بات یہ ہے یہ حق کے انکاری ہیں۔ جب انسان حق کا انکاری ہو جاتا ہے نا تو پھر اس کو ہدایت نہیں ملتی، اور جب ضد آپ کی حق کے ساتھ ہو نا، چاہے وہ آپ کے اندر ہو یا باہر ہو، ٹھیک ہے، تو پھر آپ کو کوئی سیدھا رستہ نہیں دکھا سکتا۔ یہ اگر یہ کلیم کر رہے ہیں نا کہ ہم اپنی کتاب پہ ہیں تو ان کا یہ کلیم بھی غلط ہے۔ اللہ جل شانہ یہ بتا رہے ہیں کہ ان کا یہ بھی نہیں ہے، یہ کلیم بھی ان کا غلط ہے، یہ اپنی کتاب پر بھی ان کا کوئی عمل نہیں ہے، یہ اپنے پیغمبروں کو بھی قتل کرتے آئے ہیں، کتنے انبیاء ان کے ہاتھوں قتل ہوئے ہیں۔ تو یہ تو جو ہے نا ان کا یہ بس وہی ہے، بہانوں پر بہانے ہیں، بہانوں پر بہانے ہیں، بات نہیں ماننی اس کے لیے جتنے مرضی ایکسکیوزز دے دو، زدم زدہ وہی بات ریپیٹ ہو کے آ رہی ہے کہ حسد ان کے اندر، ان کے حسد نے انہیں کہیں کا نہ چھوڑا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، تمہارے پاس موسیٰ کیسی روشن نشانیاں لے کر آیا، پھر بھی تم ایسے ظالم تھے کہ اس کے پیٹھ موڑتے ہی بچڑے کو معبود بنا بیٹھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ جل شانہ نے کیسے واضح واضح نشانیاں دی تھی، عصا دیا تھا، ید بیضا جو ان کا ہاتھ تھا جب اس کو باہر نکالتے تو وہ کتنا روشن اور چمکدار ہو جاتا، تو مطلب کتنی واضح نشانیاں اللہ جل شانہ نے دی تھی، انہیں پھر بھی سمجھ نہیں آیا۔ اس کے باوجود انہوں نے یہ اتنا بڑا گناہ کیا کہ 6 لاکھ میں سے 70,000 یہودی جو تھے وہ مرتد ہو گئے، وہ بچڑے کی پرستش کرنے لگے۔ اور حضرت ہارون علیہ السلام نے جب انہیں منع کیا تو انہوں نے کہا کہ نہیں، جب تک موسیٰ نہیں آئیں گے ہم تو اسی کی پرستش کرتے رہیں گے۔ تو پھر ایسے لوگوں کو ہدایت کہاں سے ملے جو دیکھ کر، جو سن کر، جنہوں نے اللہ کا کلام سنا، جنہوں نے اللہ کا، پیغمبروں کو تو چھوڑ دیں، جنہوں نے اللہ کا کلام سنا اور پھر کہا کہ نہیں ہم سننے پر نہیں، ہم تو دیکھیں گے تب مانیں گے، پھر انہیں ہدایت کہاں سے ملے؟ پھر انہیں ہدایت کہاں سے ملے؟ تو اس میں بہت بڑا لیسن ہے ہمارے لیے، اپنے اندر لچک پیدا کریں، الاسٹیسٹی پیدا کریں ہدایت کے لیے، صحیح بات کہیں سے بھی ملے اس کو قبول کر لیں، ایسا تعصب اپنے اندر مت ڈالا کر کہ میں نے اس شخص کی تو بات سننی ہی نہیں ہے، حق صرف جو ہے وہ میرے مسلک میں ہے، میرے فرقے میں ہے، اس کے علاوہ جتنے فرقے ہیں وہ سب جہنمی ہیں، یہ بات اپنے ذہن سے نکال دیں۔ جہاں سے آپ کو صحیح بات مل رہی ہے، کوئی چھوٹا بچہ آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے، سن لیں۔ اپنی انا، اپنی ایگو جو ہے نا اس کو ہمیں ختم کرنا ہے، کہیں سے بھی حق مل رہا ہے اس کو قبول کر لیں، اور کہیں سے بھی غلط چیز مل رہی ہے اس کو ریجیکٹ کر دیں، کہیں سے بھی غلط، میں یہ بات کر رہی ہوں اس کو نوٹ کر لیں، حق کہیں سے بھی ملے ایکسیپٹ کریں، اور غلط کہیں سے بھی باطل آپ کو ملے اس کو ریجیکٹ کریں، چاہے وہ کسی بھی سورس سے آ رہا ہے۔ یہ اس آیت کا لیسن ہے، اور یہ ہم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ کوئی چھوٹا بچہ ہمیں کوئی بات سمجھاتے نہیں، ہماری تو ایگو ہرٹ ہو گئی ہے، کوئی کسی اور بندے نے ہمیں بتا دی، نہیں اس نے مجھے کیوں سکھایا، اس کی اتنی مجال کیسے ہو گئی کہ اس نے مجھے یہ چیز سکھائی، مجھے تو یہ چیز پتہ ہے، ہمیں سب کچھ پتہ ہے۔ تکبر آ گیا ہمارے اندر، تکبر کی بنا پہ ہم ایسی باتیں کرتے ہیں نا، تو اپنے نفس کی جو یہ بیماریاں ہیں نا، اپنے اندر کی جو یہ بیماریاں، ان کو ہمیں خود ٹھیک کرنا ہے، ورنہ یہ ہمیں کہیں کا نہیں چھوڑیں گی۔ آگے بڑھتے ہیں، اور یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ۔ پھر ذرا اس میثاق کو یاد کرو جو کوہ طور کو تمہارے اوپر اٹھا کر ہم نے تم سے لیا تھا۔ ہم نے تاکید کی تھی کہ جو ہدایات ہم دے رہے ہیں ان کی سختی کے ساتھ پابندی کرو اور کان لگا کر سنو۔ تمہارے اسلاف نے کہا کہ ہم نے سن لیا مگر مانیں گے نہیں، اور ان کی باطل پرستی کا یہ حال تھا کہ دلوں میں ان کے بچھڑا ہی بسا ہوا تھا۔ اللہ اکبر۔ اگر تم مومن ہو تو یہ عجیب ایمان ہے جو ایسی بری حرکات کا تمہیں حکم دیتا ہے۔ کوہ طور کو جب ان کے اوپر معلق کیا گیا تھا، جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا بھی تھا، اور انہیں جب تورات دی جا رہی تھی تو کوہ طور کو ان کے اوپر معلق کیا گیا تھا سختی کے طور پر، کیونکہ یہ بار بار اللہ کی نافرمانی کرتے تھے تو ان پر سختی کرنی پڑی تھی پھر اللہ جل شانہ کو۔ تو ہوا کیا، ان کو کہا گیا قالوا سمعنا واطعنا، تو انہوں نے کیا کہہ دیا، قالوا سمعنا وعصینا۔ الفاظ کا رد و بدل تو ان میں تھا، جیسے حتتن کو ہندتن بنا دیا۔ تو وہ جب انہیں کہا جاتا تھا سمعنا واطعنا تو کہتے تھے اطعنا ہی کہہ رہے ہیں، وعصینا کو گول مول کر کے، کہ مطلب اللہ تعالیٰ کے احکامات کا مذاق اڑاتے۔ اور جو اس کے بعد ورڈ آتا ہے نا، وہ اشربوا فی قلوبہم العجل، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے۔ ان کے دلوں میں اللہ جل شانہ نے اس بچڑے کی محبت پلا دی تھی ان کو، یہ اس محبت میں نا رچ بس چکے تھے۔ اچھا، یہاں پہ نا ایک چھوٹی سی چیز ہے جو میں تھوڑا ڈسکس کروں گی، اور اس کو آپ لوگوں نے بہت غور سے سننا ہے کہ محبت کو پلانے سے تشبیہ کیوں دی گئی ہے۔ جیسے جب ہمیں پیاس لگی ہوتی ہے اور ہم پانی پیتے ہیں تو ہمارے جسم کی کیفیت جو ہوتی ہے بدل جاتی ہے نا، اسی طرح خشک زمین کے اوپر جب پانی پھینکا جائے تو وہ خشک زمین اس کو ایبزارب کر لیتی ہے۔ کبھی آپ نے ایکسپیرینس کیا ہو، جو مٹی والی زمین ہو بہت خشک ہوئی ہو، اس پہ آپ پانی پھینکیں تو اس کو ایبزارب کر لے گی۔ اب وہ پانی اس مٹی کے ساتھ سے علیحدہ کرنا کوئی آسان کام ہے؟ نہیں ہو سکتا نا۔ اسی طرح ان کے دلوں میں وہ جو بچڑا تھا اس کی محبت ڈال دی گئی تھی، وہ ان کے دلوں میں رچ بس گئی تھی۔ آپ کوئی کہے کہ یہ کیوں بھائی ان کے دلوں میں ڈال دی گئی، تو ان کا کیا گناہ؟ ان کے گناہوں کے سبب یہ ڈالی گئی تھی، ان کی نافرمانیوں کے سبب۔ یہ بار بار اللہ کی واضح نشانیاں، اللہ کی واضح ہدایات دیکھنے کے باوجود جب یہ حق سے مڑے تو اللہ تعالیٰ نے کہا رہو ادھر ہی، تم لوگ اسی کے مستحق ہو۔ ان کے دل میں اللہ جل شانہ نے اس بچڑے کی محبت ڈال دی اور وہ ان کے دل سے نکل ہی نہیں رہی تھی۔ اسی لیے تو پچھلے جو ہم لوگوں نے لیکچرز میں پڑھا کہ انہیں حکم دیا گیا تھا کہ اس بچڑے کو قربان کرو۔ وہ سیکریفائس ان سے کیوں مانگی گئی تھی؟ کیونکہ اللہ کو تو پتہ ہے نا، اللہ تو دلوں کے حال سے واقف ہے، اللہ کو تو سب کچھ پتہ ہوتا ہے۔ تو میری بہنوں، میں آپ سے ایک بات کہوں گی کہ یہ جو ورڈ ہے نا اجل، اسے بچڑا کہا گیا، ہم سب کا بھی ایک اجل ہے، ٹھیک ہے؟ ہر ایک کا اجل ہوتا ہے اور ہر ایک کو بخوبی پتہ ہے۔ کسی کے لیے اس کا کریئر ہے، کسی کے لیے اس کی جاب ہے، کسی کے لیے مال ہے، کوئی گیمز کھیلنے میں، کوئی موبائل یوز کرنے میں، کسی کو شہرت کی لت لگ گئی ہے، کسی کے لیے کسی عورت کے لیے کوئی مرد کی محبت، کسی مرد کے لیے کسی عورت کی محبت، بیوی کے لیے شوہر، شوہر کے لیے بیوی۔ مطلب یہ سب چیزیں کیا ہیں؟ یہ اجل ہے۔ ہر وہ محبت جو آپ کو اللہ کی محبت سے غافل کر دے، اللہ کی اطاعت سے غافل کر دے، اللہ کی یاد سے غافل کر دے، وہ آپ کا اجل ہے اور وہ آپ کے لیے فتنہ ہے۔ جیسے یہ بچڑا ان کے لیے فتنہ بن گیا تھا، یہ اس کو نکال ہی نہیں پا رہے تھے اپنے دلوں سے۔ تو جب اللہ جل شانہ دیکھتے ہیں نا کہ ایک انسان کے دل میں کسی اور چیز کی محبت بہت بڑھ گئی ہے، اور یہ بڑھتی کیوں ہے؟ نافرمانیوں کی وجہ سے، گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اللہ کو تو نہیں کہ آپ ہدایت مانگ رہے ہو تو اللہ آپ کو گمراہیوں میں ڈال دے اور آپ کے دلوں میں اس طرح کی چیزیں ڈالے، نہیں۔ یہ ہوتا ہے انسان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے، کہ جب ہم گناہوں میں اتنا خود گناہوں کو جب چنتے ہیں نا اور گناہوں میں رہنا پسند کرتے ہیں، پھر ایسی چیزوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دی جاتی ہے، اور پھر وہی محبت، وہی چیز انسان کو ہلاکت تک لے جاتی ہے۔ وہی چیز جیسے انہوں نے کیا نا، یہ یہود نے تو 70,000 یہودی جو تھے وہ اس بچڑے کی وجہ سے ان کو قتل کیا گیا تھا، تو وہ اس نے ہلاک تو کروا دیا نا ان کو، جنہوں نے اتنی اس کو اپنے دل میں بسایا ہوا تھا۔ تو ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوگا کہ جس چیز کو ہم اللہ کی محبت سے اوپر کر دیں گے یا اللہ کی محبت کے برابر بھی کر دیں گے تو وہ ہمارے لیے ہلاکت ہے۔ اور ہر ایک نے اپنا اپنا اجل خود فائنڈ کرنا ہے، اس کو فائنڈ کرے، فائنڈ یور اجل، اپنے اجل کو، اپنے اس چیز کو فائنڈ کرے جو آپ کو اللہ کی اطاعت سے غافل کیے ہوئے ہیں۔ جیسے ہے نا لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم نیکی کو ہرگز نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی محبوب ترین چیز اللہ کی راہ میں نہ خرچ کر دو۔ وہ جو بھی چیز ہے،
ہر ایک کو پتہ ہے، ہر ایک کو اپنا بہتر پتہ ہوتا ہے کہ میری وہ کیا چیز ہے، اور ہر ایک کا ہوتا ہے، یہ نہیں کہ کوئی اس چیز سے خالی ہے، ایسا نہیں ہے، ہر ایک کے اندر ہوتا ہے۔ اس کو فوراً اللہ کی راہ میں قربان کریں، ورنہ وہ آپ کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، وہ چیز ہماری ہلاکت کا سبب بن جائے گی، وہ ہمیں تباہ کر دے گی، دنیا و آخرت ہماری جو ہے نا وہ کھا جائے گی۔ وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، اولاد ہو سکتی ہے، مال ہو سکتا ہے، شہرت ہو سکتی ہے، جاب کریے، ورک، کچھ لوگ ورک الکوہلک بہت ہوتے ہیں، کام کام کام، یہ وہ، کسی کے لیے اپنا فیمس ہونا، مشہوری اور یہ سب کچھ گلیمر کوئی اس میں کھویا ہوا ہے، کسی کے لیے گھر ہے، گھر کی ساری چیزیں، میرا گھر بڑا ہو، یہ ہو وہ ہو، میرا بڑا نام ہو، کوئی بھی ایسی چیز جس چیز نے آپ کا جو ہے نا، آپ کا جو وہ مین ٹائم جو ہے، مین سٹریم ٹائم آپ کا جو ہے وہ نچوڑا ہوا ہے، وہ اپنی طرف لیا ہوا ہے، آپ کی مین اٹینشن اس چیز کی طرف ہے، اس کو خود قربان کر دیں اس سے پہلے کہ وہ آپ کا جو ہے نا تباہ و برباد آپ کو کروا دے ہر طرف سے، جیسا کہ ان کے ساتھ ہوا۔ اگزامپل آپ کے پاس موجود ہے، قرآن میں ہے کہ جنہوں نے اس کو پوجا تھا پھر ان کا قتل ہوا تھا۔ تو وہی چیز انسان کو جو ہے وہ ہلاک کروا دیتی ہے۔ اور دیکھیں ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیں کہ جب ہم بہت زیادہ گناہوں میں پڑتے ہیں نا، یہ اس کا مین سورس میں آپ کو بتاتی ہوں، یہ ہوتا کب ہے؟ جب ہم بہت گناہوں میں پڑتے ہیں تو یہ چیزیں ہمارے ساتھ ہوتی ہیں، نفاق دلوں میں ڈل جاتا ہے، منافقت آ جاتی ہے۔ سورہ زخرف میں ہے نا، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ، اور جو کوئی رحمان کی یاد سے غفلت برتتا ہے تو ہم اس پر شیطان مسلط کر دیتے ہیں اور وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل شانہ جب دیکھتے ہیں نا کہ یہ بندہ گناہوں کی طرف جا رہا ہے، یہ نافرمانیوں کی طرف جا رہا ہے، میری یاد سے یہ منہ موڑے ہوئے، اللہ جل شانہ اس پر سے ہاتھ اٹھا دیتے ہیں، اسے کہتے ہیں ٹھیک ہے تم جاؤ، اور پھر اس شخص کے ساتھ شیطان لگ جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے اپنے ہاتھوں یہ ہوتا ہے، کمائی ہم کرتے ہیں اپنے ہاتھوں، اپنی جو ہے نا جو ہے سختی، اپنی آفت بلاتے ہیں۔ ہر وقت اپنے آپ کو چیک اینڈ بیلنس میں رکھیں، ہر وقت کہ میرا وقت کہیں شیطان تو نہیں کھا رہا، کہیں شیطان تو نہیں مجھے اپنی طرف لگائے ہوئے، میں نے شیطان کا ساتھی نہیں بننا، مجھے اپنا ساتھی اللہ چاہیے، مجھے اللہ کی مدد چاہیے۔ اور اپنے اجل کو ہر وقت اس کو چیک رکھیں کہ میرا اجل کہیں، اور یہ بہت سے بھی ہو سکتے ہیں، ایک بھی ہو سکتا ہے اور ایک سے زائد بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ زندگی کے ڈفرینٹ فیزز میں ڈفرینٹ اجل ہو سکتے ہیں۔ مثلا آپ زندگی کے کسی حصے میں ہیں تو آپ کا اجل کوئی چیز تھی، اب جب آپ اس سے نکلے تو آپ اگلے فیز میں گئے زندگی کے، کوئی اور چیز آپ کا اجل بن گئی جو اتنی دل میں بسی ہوئی ہے۔ اسی طرح ایک اور چیز جو باتوں سے میں آپ کو وہ بات بھی سمجھا دوں، کچھ لوگ اپنے مسلک کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ اس کے ساتھ بہت ڈیفینڈ کریں گے، قرآن و حدیث کو مانیں گے تو لیکن قرآن و حدیث کی نہیں مانیں گے۔ کوئی چیز اگر ان کو بتا دیں نا کہ یہ آپ کے وہ ہے اس طرح سے، تو کہیں گے ہم اپنے مسلک کو فالو کریں گے، ٹھیک ہے لکھا ہوا ہے قرآن و حدیث میں لکھا ہوا، لیکن ہم فالو اسی کو کریں گے، ہم اپنے مسلک ہی کی جو طریقہ کار اس کو فالو کریں گے، اپنی پیر کی بات سنیں گے، یا جو بھی جس چیز کو فالو کر رہے ہیں۔ تو یہ بھی اجل ہے، یہ بھی اجل ہے، کیونکہ دیکھیں بنی اسرائیل کے اندر جب تھا نا وہ بچڑا، تو نہیں یہ لگتا تھا ہم اس بچڑے کو قربان کریں گے تو پتہ نہیں کیوں ہم پر نحوست آ جائے گی، کیونکہ ان کے ذہن میں تھا کہ یہ بچڑا تو کوئی بہت وہ ہے، سیکرڈ قسم کی چیز ہے، کوئی مقدس قسم کی چیز ہے، تو اس کو قربان کرنے سے تو کوئی آفت آئے گی۔ تو اللہ جل شانہ نے جب انہوں نے قربان کیا تو اللہ نے کہا یہ تو الٹا تم لوگوں پر اور نحوست ٹل گئی، تم لوگ تو لڑنے والے تھے، تو میں نے تو اس معاملے کا فیصلہ کر دیا اس بچڑے کے تھرو، یہ قاتل کون ہے۔ تو یہ اصل بات ہے سمجھنے کی کہ جب ہم اللہ کی اطاعت سے، اللہ کی یاد سے غافل ہوں گے نا، تو کوئی نہ کوئی گمراہی ہمارے سر کے اوپر کھڑی ہوئی ہوگی، کوئی نہ کوئی گمراہی ہمارے اوپر کھڑی ہوگی، اور وہ ہمیں اپنے اندر جو کہتے ہیں نا رچا بسا لے گی، جسے کہتے ہیں نا گھس گئے اس کے اندر، انوالو ہو گئے، کمپلیٹلی انوالو۔ قرآن اور حدیث کو اپنا جو ہے وہ مین سورس رکھیں، فالو کرنے کا، کسی کی بھی بات مت سنیں، آپ قرآن اور حدیث کو خود سٹڈی کریں، جو چیز آپ کو ٹھیک لگتی ہے اس کو آپ قرآن اور حدیث کے تھرو چیک کریں، اپنے مسلک کی بھی کوئی چیز ہو اس کو قرآن اور حدیث کے تھرو چیک کریں کہ ہاں یہ چیز اس پہ ٹھیک ہو رہی ہے، فٹ ان بیٹھے، ٹھیک ہے ایکسیپٹ کریں، نہیں آ رہی چھوڑ دیں۔ یہ سب چیزیں بھی جو ہے نا یہ شرک ہیں، اور انسان کو کبھی ہدایت نہیں حاصل کرنے دیتی، انسان کو ہدایت سے جو ہے نا کوسوں دور کر دیتی ہیں، اور ضد اور ہٹ دھرمی سے بچنا ہے، ٹھیک ہے، الاسٹیسٹی اپنی نیچر میں ڈالنی ہے۔ یہ بات دوبارہ آ رہی ہے، الاسٹیسٹی اپنے اندر ڈالیں، صحیح بات کہیں سے بھی ملے تو اس کو لے لیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ قُلْ إِنْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِنْدَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ ان سے کہو اگر واقعی اللہ کے نزدیک آخرت کا گھر تمام انسانوں کو چھوڑ کر صرف تمہارے لیے مخصوص ہے، تب تو تمہیں چاہیے کہ موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے اس خیال میں سچے ہو۔
اچھا یہ بنی اسرائیل کے اندر ایک اور بھی بڑے خام خیالی تھی کہ وہم خود سے گمان تھے، جو جیسے ہم امت مسلمہ میں بھی ہیں کہ بڑے اس طرح کے عقائد تھے کہ ہم تو چوزن پیپل آف دا لارڈ ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، ہم اللہ کے چہیتے ہیں. اور اسی طرح ان کا ایک اور بھی یہ تھا کہ جنت میں صرف یہود اور نصارہ داخل ہوں گے. تو وہ ان کی اپنی منہ کی باتیں تھیں. تو اللہ جل شانہ کہہ رہے اگر تمہیں لگ رہا ہے کہ یہ سب باتیں سچ ہیں تو ٹھیک ہے ٹیسٹ کر لو، ذرا موت کی تمنا تو کرو. کسی انسان کو اگر یہ لگ رہا ہے کہ میں پکا جنتی ہوں، آپ اپنے ارد گرد بھی دیکھیں، اگر کوئی بہت یہ کلیم کرے کہ میں بہت نیک ہوں اور بہت جنتی ہوں، تو اس کے عمل سے نظر آ جائے گا. اگر وہ موت سے بہت زیادہ ڈر رہا ہے تو اس کا مطلب ہے اس کا ہوم ورک زیرو ہے، اس کے پاس ہے کچھ نہیں، بس وہ زبانی دعوے ہیں، نمود و نمائش ہے. اور جس کا عمل اچھا ہوگا، جس کے پاس نیک اعمال ہوں گے، جس نے کوئی ہوم ورک کیا ہوگا، جس کے پاس کچھ نیکیاں ہوں گی، وہ تحریم میں ہوگا. اس کو پتا ہوگا کہ چلو میرے پاس عمال تو ہے نا، کچھ تو ہے نا اللہ کے آگے، کہ مطلب کم سے کم دل کی سیٹسفیکشن تو ہوگی نا اس کو اپنے عمال پر، کنٹینٹمنٹ تو ہوگی نا، اطمینان تو ہوگا نا. تو وہ موت سے نہیں ڈرے گا. تو یہ ان کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تم لوگ یہ گمان کر رہے ہو، تم لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے تمہارے اعمال کیسے ہیں. ان کو اپنے اندر خود ان کو پتا تھا کہ ہم کیسے ہیں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ ان یہودیوں کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانی پیغام دیا گیا کہ اگر تم سچے ہو تو مقابلے میں آؤ، ہم تو مل کر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ وہ ہم میں سے جھوٹے کو ہلاک کر دے. لیکن ساتھ ہی پیشن کوئی بھی کر دی کہ یہ لوگ ہرگز اس بات پر آمادہ نہیں ہونے کے. چنانچہ یہی ہوا کہ یہ لوگ مقابلے پر نہ آئے، اس لیے کہ وہ دل سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آسمانی کتاب قرآن کریم کو سچا جانتے تھے. اگر یہ لوگ اس اعلان کے تحت مقابلے میں نکل آتے تو سب کے سب ہلاک ہو جاتے، روئے زمین پر ایک یہودی بھی باقی نہ رہتا. اسی طرح ایک مرفوع حدیث ہے مسند احمد کی 2225 کہ اگر یہودی مقابلے پر آتے اور جھوٹے کے لیے موت طلب کرتے تو سب کے سب مارے جاتے اور اپنی جگہ جہنم میں دیکھ لیتے. یہ تھا مباہلہ کہتے ہیں کہ سپوز اگر میری اپنی کسی سسٹر کے ساتھ لڑائی ہوگی کسی بات پہ ہمارا تنازع بنا ہوا ہے، تو وہ مجھے کہے کہ نہیں آپ جھوٹ بول رہی ہو، میں کہوں نہیں آپ جھوٹ بول رہی ہیں، تو وہ یہ کلیم کر دیں کہ آئیں ایک میدان میں کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہم میں سے کون جھوٹا ہے، تو جو جھوٹا ہوگا اس پر اللہ کی لعنت ہوگی. تو اس کو مباہلہ کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے، اصطلاح کی ٹرمز میں. تو یہود بھی جو تھے وہ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے جب انہوں نے کہا کہ ہم جو ہیں وہ اللہ کے چہیتے ہیں، وی آر چوزن پیپل، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت دی. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آؤ مباہلہ کرتے ہیں، ذرا دیکھتے ہیں کہ اگر آپ لوگ سچے ہیں تو ٹھیک ہے آپ لوگ ہوں گے، اور اگر ہم سچے ہیں تو آپ پر اللہ کی لعنت جو ہے وہ پڑ جائے گی. کھلے میدان میں آتے ہیں. تو اس پر وہ آئی نہیں، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو تھے وہ ان کو پتہ تھا کہ سچے نبی ہیں اور قرآن کو بھی وہ مانتے تھے. ضد کی وجہ سے انہوں نے اس چیز سے انکار کیا تھا. اور کہا جاتا ہے اگر یہ آتے تو اس دن ان کے ساتھ وہ ہوتا کہ روئے زمین پر کوئی یہودی نہ بچتا. یہ اتنی بڑی بات ہے. ویسے مباہلہ کرنے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرمایا ہے. تو یہ ایک ایڈیشنل چیز تھی، میں نے کہا میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں. آگے بڑھتے ہیں. وَلَن يَتَمَنَّاهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ. یقین جانو یہ کبھی اس کی تمنا نہ کریں گے، اس لیے کہ ان کے اپنے ہاتھوں نے جو کچھ کما کر آگے بھیجا ہے. اس کا تقاضا یہی ہے کہ یہ لوگ موت کی تمنا نہ کریں. اللہ ان ظالموں کے حال سے خوب واقف ہے کہ انہیں پتہ ہے کہ انہوں نے جو کچھ کر رکھا ہے، تو یہ کبھی موت کی تمنا نہیں کریں گے. اللہ جل شانہ بتا رہے ہیں. اچھا میں اس پر آپ کو ایک روایت سناتی ہوں. مشکات کی روایت ہے 1598. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ تم میں سے کوئی موت کی تمنا نہ کرے. اگر تو وہ نیکوکار ہے تو شاید کہ وہ نیکیوں میں اضافہ کر لے، اور اگر وہ خطا کار ہے تو شاید وہ توبہ کر لے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے موت کی تمنا کرنے سے منع فرمایا ہے. یعنی کہ کوئی انسان پہ پریشانی مصیبت آئی تو ایک دم انسان کہنے لگے ہائی مجھے موت ہی آ جائے، اس سے تو اچھا تھا اس سے تو ماری جو. تو اس طرح کی چیز سے منع کیا گیا ہے کہ اگر تو وہ نیک شخص ہے تو اس کو نیکی کا جو ہے وہ مزید اس کو چانسز مل جائیں گے، اور اگر گنہگار ہے تو بہت چانسز ہے کہ شاید وہ توبہ کر لے. کیا پتہ کسی کو آگے اس کی لائف میں کیا لکھا ہوا ہے. اچھا اس میں ایک ایکسیپشن ہے کہ ایک صورت میں ہم موت کی تمنا کر سکتے ہیں، اور وہ یہ کہ شہادت کی موت ہو. جیسے وہ حدیث بھی ہے نا کہ جو شخص بیت اللہ کے حج کی خواہش نہ کرے اور اسی طرح شہادت کی موت کی خواہش نہ کرے تو وہ نفاق کی ایک حالت پر جو ہے وہ مرتا ہے. تو شہادت کی جو خواہش ہے وہ کی جا سکتی ہے. اس کے علاوہ جو ہے وہ موت کی تمنا جو ہے اس کو کرنے سے جو ہے وہ منع کیا گیا ہے. آگے بڑھتے ہیں. وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ
وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یؤمر واللہ بصیر بما یعملون۔ تو میرا سب سے بڑھ کر جینے کا حریص پاؤ گے، حتیٰ کہ یہ اس معاملے میں مشرکوں سے بھی بڑے ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ کسی طرح 1000 برس جیے، حالانکہ لمبی عمر بہرحال اسے عذاب سے تو دور نہیں پھینک سکتی۔ جیسے جو کچھ اعمال یہ کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ تو انہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ اب ان کا بتایا جا رہا ہے بنی اسرائیلی جو ہیں ان کے اندر جینے کی اتنی طلب ہے، اتنے ان کو جینے کی خواہش ہے، لمبی عمر کی اتنی خواہش ہے کہ ایک ایک شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی 1000 سال عمر ہو۔ یعنی مشرکین سے بھی یہ آگے ہیں اس خواہش میں کہ یہ زیادہ دیر جو ہے وہ دنیا میں رہے، کیونکہ دنیا پرستی ہے نا، دنیا دار ہیں یہ لوگ۔ تو اللہ جل شانہ ان کا بتا رہے ہیں کہ لمبی عمر بھی ان کو عذاب سے تو نہیں بچائے گی۔ جیسے ابلیس ہے تو کب سے ہے، تو کیا اس کو لگ رہا ہے، یہ لگے کہ آخرت میں وہ بچ جائے گا، جہنم کی آگ سے بچ جائے گا؟ تو نہیں بچ سکتا، آخر کار کو تو جانا ہی ہے ایک نہ ایک دن۔ تو لمبی عمر بھی انسان کو جو ہے وہ عذاب سے تو نہیں بچا سکتی۔ چلے بے شک ڈیلے ہو رہا ہے لیکن ہوگا تو صحیح نا، ایک چیز تو ہوگی۔ اچھا، اس آیت سے ایک پوائنٹ ہے، ایک لیسن ہے جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کہ دیکھیں ایک حدیث ہے، پہلے میں آپ کو وہ سناتی ہوں، پھر میں اس سے آپ کو وہ پوائنٹ سمجھاتی ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ کون سا جو آدمی ہے وہ سب سے اچھا ہے، کون سا شخص سب سے اچھا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جس کی عمر لمبی ہو اور اس کا عمل اچھا ہو۔ اور پھر آپ سے پوچھا گیا کہ سب سے بدترین کون ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کی عمر لمبی ہو اور عمل جو ہے وہ بد ہو، یعنی کہ برے اعمال کرتا ہو۔ یعنی کہ اگر لمبی عمر ہے اور اعمال اچھے ہیں تو وہ ایک بہت اچھی چیز ہے، وہ ایک آپ کو جو ہے وہ اس میں زیادہ نیکی کرنے کے چانسز مل رہے ہیں۔ لیکن اگر عمر لمبی ہے اور اللہ کی نافرمانی میں گزری ہے تو اس سے بری کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب کسی کو ہمیں دعا دینی ہے کہ لمبی عمر جیو، لمبی عمر تمہیں ملے، تو اس کے ساتھ ساتھ اس کو یہ بھی ضرور دعا دیا کریں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں نیک عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اچھا، اس سے میں ایک چھوٹا سا جو پوائنٹ ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی۔ جیسے دیکھیں ہماری جو ایج ہوتی ہے، سپوز اگر کسی انسان کی ایج 60 سال ہے تو جیسے اب ہم 24 گھنٹے میں سے 8 گھنٹے ہم سونے میں اگر سپوز گزارتے ہیں تو 24 کا جو تیسرا حصہ ہوا وہ 8 ہوا، ٹھیک ہے؟ یعنی کہ دن کا تیسرا حصہ تو ہم سونے میں گزار رہے ہیں۔ تو کسی کی اگر عمر 60 سال ہے تو 20 سال تو اس نے سونے میں گزار دیے۔ اسی طرح ہم باقی کاموں میں، کھانے پکانے، کپڑے پہننے اور یہ گھر کے کام کاج، یہ جو سب ہم اور کام ہوتے ہیں، خرید و فروخت اور جو سب ہم کرتے ہیں اس میں نکال دیں۔ اس کے بعد جو بچتا ہے، جو تھوڑا سا ٹائم ہم اللہ کے ذکر میں گزارتے ہیں، اللہ کی یاد میں گزارتے ہیں، قرآن پڑھنے، سیکھنے، سکھانے، اچھی بات کرنے، کسی کی مدد کرنے، اللہ کی مدد کرنے، اللہ کی بندوں کی مدد کرنے میں جو وقت ہم گزارتے ہیں، وہ ہماری اصلی ایج ہے، وہ ہماری افیکٹو ایج ہے۔ تو آج سے میری بہنوں میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آج سے ہم لوگوں نے اپنی افیکٹو ایج کیلکولیٹ کرنی ہے کہ ہماری افیکٹو ایج کیا ہے۔ جیسے سپوز آج رات کو جب آپ سوئیں نا، اپنے پورے دن کو کیلکولیٹ کریں کہ اس ڈیوریشن میں میں نے یہ کیا، اس میں یہ کیا، اس میں یہ کیا، پھر وہ سارا ٹائم نکالیں کہ اس سارے میں سے اللہ کا اور اللہ کے بندوں کا کتنا ٹائم تھا، کتنے ٹائم میں میں نے ان کی جو ہے نا اللہ کے ذکر میں رہی ہوں، کیونکہ بندوں کی مدد بھی اللہ ہی کی مدد ہے، ظاہر سی بات ہے وہ بھی نیکی ہے۔ تو وہ سارے ٹائم کو کیلکولیٹ کیجئے گا کہ وہ ہماری اصلی ایج ہوگی۔ آج سے ہم نے اپنی جو افیکٹو ایج ہے نا اس کو ضرور اس پہ نظر رکھنی ہے کہ ہماری اصل ایج کیا ہے۔ حقیقی عمر وہی ہے جو اللہ کی اطاعت میں گزرے۔ تو ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم نے اپنی حقیقی عمر کو بڑھانا ہے۔ اور آج جو ہم نے آیات اسٹڈی کے میں اپنا سب سے پہلے اپنے ایجل کو قربان کرنا ہے، اور ساتھ ساتھ حسد سے بچنا ہے۔ میں اگین کی بات ریپیٹ کروں گی، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنی افیکٹو ایج کو بڑھانا ہے، زیادہ سے زیادہ وقت اللہ کی اطاعت میں گزارنا ہے، تاکہ جو ہمارا وقت ہے، شیطان جو ہمارا وقت چوس رہا ہے، اسے ہم اپنا وقت جو ہے وہ واپس لے سکیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے کہا اور جو کچھ آپ نے سنا، اس پر اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور تمام مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ اپنا رحم کرے۔ امت محمدیہ کے لیے دعا کیجیے گا اور اس پیغام کو آگے شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔